دوستو کسی نے ایک دن جنید جمشید سے سوال پوچھا کہ مولوی صاحب آپ نے گانا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ تو جنید جمشید نے کہکا لگایا اور دیر تک ہنستا رہا، اور سوال کرنے والا شخص خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے اینک اتاری، ٹشو سے آنکھیں صاف کیں اور ہنستے ہنستے جواب دیا، یا تم نے مجھے جس انداز سے مولوی صاحب کہا ہے نا، میں وہ انجوائے کر رہا ہوں، تم مجھے یہ تھوڑا انجوائے کرنے دو۔ وہ اس کے بعد دوبارہ ہنس پڑا اور ہنستے ہنستے خاموش ہوا اور پھر بولا، یار گانے نے مجھے شہرت دی، عزت دی اور پیسہ دیا، اگر کچھ بھی نہیں دیا تو وہ مجھے سکون نہیں دیا۔ سکون مجھے مولوی صاحب بن کر ملا، اور یہ جب مجھے مل گیا تو مجھے پتہ چلا سکون دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوتا ہے۔ پیسہ، عزت اور شہرت تینوں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے بعد دوبارہ ہنسا اور بولا، میں ویمبلے میں شو کرنا چاہتا تھا، میری خواہش تھی میرا خیمہ درمیان میں ہو اور دوسرے گلوکاروں، موسیقاروں اور اداکاروں کے خیمے دائیں بائیں ہوں۔ میں 1992 میں ویمبلے گیا، امیتابھ بچن کا خیمہ درمیان میں تھا، لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے تھے، وہ اس پر واری واری جا رہے تھے، وہ اس کے ساتھ تصویریں بنوانے کے لیے ایک دوسرے کو روند رہے تھے۔ میں نے یہ عزت دیکھی تو میرے دل میں ایک بڑا خیال آ گیا، کیا میں بھی کبھی اس مقام تک پہنچ سکتا ہوں؟ کیا مجھے بھی یہ عزت، لوگوں کا یہ والہانہ پن مل سکتا ہے؟ وہ شاید قبول کی گھڑی تھی۔ اللہ نے میری دعا سن لی اور وہ وقت آ گیا جب میرا خیمہ ٹھیک اس جگہ تھا جہاں کبھی امیتابھ بچن نے راتیں گزاری تھیں۔ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اس دن میرے ساتھ تصویریں بنوانے کے لیے بھی ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں اندر سے نہال ہو گیا۔ میں کئی دن اس سرشاری میں رہا، لیکن پھر ایک نئے احساس نے اس سرشاری کی جگہ لے لی۔ مجھے محسوس ہوا میری کامیابی نے مجھے عزت تو دے دی، لیکن میں سکون سے محروم ہوں۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوا سکون عزت سے بڑی چیز ہے اور مجھے اس بڑی چیز کی طرف جانا چاہیے۔ میں اس کے بعد بھی گاتا رہا، لوگ میرے گانے سنتے تھے، جھومتے تھے اور مجھے چومتے تھے۔ دل دل پاکستان اور سانولی سلونی سے محبوبہ میری پہچان بن گیا۔ میں جہاں جاتا تھا لوگ مجھ سے فرمائش کرتے تھے، جے سانولی سلونی ہو جائے، اور میں ذرا سا گنگنا کر آگے نکل جاتا تھا۔ لیکن میں اب عزت کے ساتھ ساتھ سکون بھی تلاش کر رہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور مجھے یہ نعمت بھی مل گئی۔ سوال کرنے والے نے اس سے پوچھا، تم تبلیغی جماعت اور مولانا طارق جمیل کے قابو کیسے آ گئے؟ اس نے ایک کہکا لگایا اور بولا، پاکستان کا ہر شہری زندگی میں کبھی نہ کبھی ڈاکٹر، پولیس اور تبلیغی جماعت کے قابو ضرور آتا ہے۔ زیادہ تر لوگ ان کے ساتھ چند دن گزار کر واپس آ جاتے ہیں، لیکن تھوڑی سی تعداد دائمی مریض، عادی مجرم اور مولوی صاحب بن کر مستقلاً ان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میں بھی ایک دوست کے ذریعے مولانا طارق جمیل سے ملا اور پھنس گیا۔ مجھے اس شخص نے اتنی محبت دی جو مجھے اس سے پہلے کبھی کسی شخص نے نہیں دی تھی۔ یہ محبت میرے لیے نشہ ثابت ہوئی اور میں اس نشے کی لت کا شکار ہوتا چلا گیا۔ میں نے دین کا مطالعہ شروع کر دیا، میں شغل میں چلے لگانے لگا، اور مجھے جب ہوش آئی تو میں اس وقت تک اچھا خاصا مولوی صاحب بن چکا تھا۔ اسی دوران میں نے بھاگنے کی ایک عادت ٹرائی بھی کی تھی۔ میں نے گانا چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر اچانک احساس ہوا، جنید جمشید تم کھاؤ گے کہاں سے؟ تمہیں اس کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں آتا؟ گانا میری زندگی بھی تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا میں نے اگر یہ بند کر دیا تو مجھ سے میری زندگی بھی چھن جائے گی۔ چنانچہ میں نے شیو کی اور پھر اپنی دنیا میں واپس آ گیا۔ لیکن چند دن بعد غلطی کا احساس مجھے ہو گیا۔ میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ مجھے سکون اور شہرت، دولت اور عزت، مجھے ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ میرے اندر کشمکش جاری تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میرے دماغ سے غلط فہمیوں کے اندھیرے چھٹ گئے اور میں دوبارہ اس لائن پر آ گیا جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا۔ میں تبلیغ والوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اینکر نے پوچھا، لیکن کیا شہرت، عزت اور دولت آسانی سے چھوٹ گئی؟ تو
جنید جمشید تڑپ کر جواب دیا، بہت مشکل تھا، گانا میرا واحد سورس آف انکم تھا، مجھے شہرت کی لت بھی پڑ چکی تھی، میرے لیے فینز، تصویریں اور آٹوگرافز زندگی تھی، میرا گانا میرا شناختی کارڈ تھا، میں اس شناختی کارڈ کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا، چنانچہ میں گانے کے بغیر معاشی، سماجی اور ذہنی طور پر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن پھر میں نے ایک سودا کیا، میں نے اللہ کے نام پر اپنے تینوں اثاثے قربان کر دیے، میں نے عزت، شہرت اور روزگار تینوں چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ پر لگ گیا، اور وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ پھر اینکر نے سوال کیا کہ کیوں آپ نے یہ کیوں کیا؟ وہ بولا، میں بنیادی طور پر اللہ کا قانون ٹیسٹ کر رہا تھا۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا جو شخص اللہ کے ساتھ سودا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی عزیز ترین چیز قربان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا، خدا کی ذات اسے اس کے حق سے زیادہ نوازتی ہے۔ میں نے اللہ کے اس اعلان، اس وعدے کو ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا، میں نے اپنا کل اثاثہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ آپ یقین کرو، اللہ تعالیٰ نے میری تینوں چیزیں 70 سے ضرب دے کر مجھے واپس لوٹا دیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لاکھوں روپے کی قربانی دی تھی، رب کی ذات نے مجھے کروڑوں روپے سے نواز دیا۔ میں نے آج تک ایک رومال نہیں بنایا۔ آپ اللہ کا کرم دیکھو، دنیا میں جنید جمشید کے نام سے کپڑوں کا سب سے بڑا پاکستانی برانڈ چل رہا ہے۔ میں راک اسٹار کی حیثیت سے مشہور تھا، آپ اللہ کا کرم دیکھو، میں آج نعت خوانی اور اللہ کے ذکر کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہوں۔ لوگ مجھے دل پاکستان کی وجہ سے عزت دیتے تھے، لیکن آج لوگ الہی تیری چوکٹ پر سوالی بن کے آیا ہوں کے حوالے سے میرے ہاتھ چومتے ہیں۔ میں کبھی جینز پہن کر اسٹیج پر ناچتا تھا اور عزت دار لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو میرے سائے سے بچا کر رکھتے تھے، لیکن میں آج سر پر امامہ اور ٹوپی رکھ کر ممبر رسول پر بیٹھتا ہوں اور لوگ مجھ سے اپنے بچوں کے لیے دعا کرواتے ہیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دیں، کیا یہ اس سے 70 گنا زیادہ نہیں جس کی میں نے قربانی دی تھی؟ اور پھر جنید جمشید خاموش ہو گیا۔ لیکن ہم نے جب 7 دسمبر کو جنید جمشید کے ایئر کریش کی خبر سنی اور اس کے بعد جس طرح پورے ملک کو اور اس کے سوگ میں ڈوبتے دیکھا، اور پھر 15 دسمبر کو کراچی میں اس کا جنازہ دیکھا، تو میں اس کو سچا ماننے پر مجبور ہو گیا۔ دوستوں، میں نے ہزاروں علماء کرام، سیاستدان، بیوروکریٹس، صوفیہ کرام، اداکار، گلوکار اور ارب پتی تاجر فوت ہوئے دیکھے ہیں۔ ان کے جنازہ گاہوں میں پڑھائے گئے، لیکن جنید جمشید کا جنازہ اسٹیڈیم میں پڑھا گیا اور اس میں حقیقتاً لاکھوں لوگ شریک تھے۔ تاحد نظر سر ہی سر اور بازو ہی بازو تھے۔ جنید جمشید کو اس سے پہلے ایئر فورس نے گارڈ آف آنر دیا، اس کے کفن کو پاکستانی پرچم میں بھی لپیٹا اور اس سے C-130 کے ذریعے اسلام آباد سے کراچی بھی پہنچایا۔ دوستو، یہ اعزاز آج تک کسی گلوکار کو حاصل ہوا؟ جی نہیں۔ دنیا میں مہدی حسن اور نور جہاں جیسے گلوکار دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے۔ بڑے غلام علی خان، نصرت فتح علی خان، عزیز میاں قوال، استاد امانت علی خان اور صابری برادران موسیقی کے استاد تھے۔ دوستو، یہ استاد کس عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے جنازے کیسے اور کتنے تھے ہم سب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عزت جنید جمشید جیسے ایک سابق گلوکار کو دی، یہ بھی سارا زمانہ جانتا ہے۔ موسیقی کے استاد ہونے کے باوجود یہ لوگ دنیا کے قسم پرسی میں رخصت ہوئے، جبکہ جنید جمشید کے غم کو ہر شخص نے ٹھیس کی طرح محسوس کیا۔ دوستو، یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو 70 سے ضرب دے کر اس کے تمام اثاثے اسے لوٹا دیے تھے۔ دوستو، جنید جمشید نے ہم جیسے لوگوں کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کرنے والے کبھی خسارے میں نہیں رہتے۔ عزت قربان کرو گے تو اللہ تعالیٰ عزت کو 70 گنا کر کے لوٹائے گا، اور شہرت اور دولت کی قربانی دو گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی 70 سے ضرب دے کر لوٹائے گا آپ کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی اسٹاک ایکسچینج دوستو کائنات کی سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج ہے۔ یہ کبھی کریش نہیں ہوتی، یہ کبھی اپنی شیئر ہولڈرز کا خسارہ نہیں ہونے دیتی۔ اس کا انڈیکس ہمیشہ
اوپر سے اوپر جاتا ہے اور اوپر سے اوپر، بالکل اوپر سے اوپر۔ دوستو یہ تھی جنید جمشید کی چھوٹی سی کہانی۔ اگر آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔